فخر المحدثین، جس کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فرد صحابہ کی جماعت میں سے پیچھے رہ جانے والا ایک شخص تھا، یعنی کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حدیث کی مسند، آپ کا حدیث کا درس، اور آپ امام المحدثین تھے بلا مبالغہ، آپ بلا مبالغہ امام المحدثین تھے۔ تو لکھا ہے کہ آپ درس دیا کرتے تھے، لیکن اپنے مغفرت کی امید پر، جہاں پر چونکہ اس زمانے میں جو فتنہ اٹھا تھا وہ قادیانی کا تھا، غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ جو ہے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کے سر قلم کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود آپ اپنے نحیف جسم اور ضعیف جسم کے ساتھ ان جلسوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ آپ کو بواسیر کی شکایت تھی، آپ چل نہیں پاتے تھے، تو 4 لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے چارپائی پر بٹھاؤ اور قادیانی جہاں لوگ آباد ہیں وہاں مناظرہ کرنے کے لیے، ان سے مباحثہ کرنے کے لیے آپ مجھے جو ہے وہ چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ۔ بڑا اچھا ایک بڑا واقعہ ہمارے سب کے لیے، ان کا ایک بڑا واقعہ جو ہے بڑا کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہاولپور پاکستان میں آج ہے، اس زمانے میں چونکہ ہندوستان کا حصہ تھا، تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل منتقل ہو چکے تھے، ڈابیل مدرسے میں آپ آ چکے تھے، تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا قادیانی تھا، جس سے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ اس سے مناظرہ کرنا، اس سے بحث کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، گرچہ کہ وہ اہل حق کیوں نہ ہو، اہل حق بھی ہو تو ہر کس و ناکس کی بات اس سے مناظرہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور سے چل کر ڈابیل تشریف لائے، ڈابیل گجرات میں ہے، اپنے جو ہے ہمارے ہندوستان کا گجرات ہے اس گجرات میں، تو آپ جو ہے وہاں سے ڈابیل تشریف لائے، اور چونکہ آپ سید النسل تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نسلاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، تو وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ حضرت آپ سید النسل ہیں، آپ کے نانا کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے نانا کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے علاقے بہاولپور تشریف لائیں۔ لکھا ہے کہ حضرت اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، حضرت جس زمانے میں ڈابیل تشریف لائے اس زمانے میں بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ کی سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے ڈنڈے کے سہارے یہاں ڈابیل سے بہاولپور پاکستان تشریف لے گئے، اور چونکہ وہاں جو مباحثہ ہونا تھا، وہاں جو بحث ہونی تھی وہ کورٹ میں ہونی تھی، وہ ایک مقدمہ تھا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر، تو وہ بحث ہونی تھی کورٹ میں، اس لیے وہاں جانا ضروری تھا ملک کے قوانین کے لحاظ سے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، بہاولپور کی کورٹ میں آپ نے جو ہے اس مقدمے کی خود پیروی کی، اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بہت مدلل بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات فرمائی کہ یہ مقدمے کا فیصلہ اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اسے پڑھوں گا، ورنہ اس مقدمے کا فیصلہ میری قبر پر آ کر سنا دینا۔ یہ بات لکھی ہے کہ آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، علالت اور زیادہ بڑھ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جب اس جو ہے مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کی عدالت نے سنایا اور تحفظ ختم نبوت کا قانون بن کر پاس ہو گیا، اور اس کے جو ہے ختم نبوت کی مخالفت کرنے والے اور مدعی نبوت سے متعلق یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو
جہنم رسید کر دیا جائے. جب وہ فیصلہ حضرت جو ہے بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دیوبند تشریف لا کر آپ کی قبر پر وہ فیصلہ پڑھ کر سنایا. یہ تاریخ ہے ہمارے اسلاف و اکابر دیوبند. یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک مثال اور اس کی ایک جھلک رکھی. اب ہم دعوت دیتے ہیں مولانا شہزاد صاحب جامعی کو کہ پروگرام کی نوعیت ہمارے سامنے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل جس کو ازہر ہند ثانی کہا جاتا ہے، اور بھی ہمارے ملک میں بڑے بڑے مدارس ہیں جو اس وقت تحفظ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں. ہم جس وقت جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل میں پڑھتے تھے تو شکیلیت کا فتنہ زوروں پر تھا. تو ہمارے اساتذہ نے باقاعدہ طے کیا تھا، ہم دور حدیث میں تھے، اون اور سورت کے علاقے میں یہ فتنہ بہت زوروں پر تھا. تو باقاعدہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کی یہ کوشش رہی تھی وہاں کے اساتذہ کی کہ جگہ جگہ پر اس فتنے سے امت کو بچایا جائے. فراغت کے بعد اپنے علاقے میں آئے تو اس فتنے کا اور شور سنا شکیلیت کا، لیکن باقاعدہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا مستقل اس پر کام کر رہا تھا. لیکن دیکھا کہ دیہاتوں میں ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ پر، خصوصاً ابھی پچھلے دنوں جلگاؤں میں یہ فتنہ اٹھا، احمد اور امراوتی میں. تو ہم نے اپنے شہر کے نظمہ فیض عالمگیر جو بچوں پر محنت کر رہے ہیں ہمارے معلمین، ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا اپنوں کو بھی تحفظ دین میڈیا کے زیر نگرانی اور فیض عالمگیر اورنگ آباد کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کرنا چاہیے. ہم نے اس پر مشورہ کیا باقاعدہ، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو پورے سلوڑ میں 15 مکاتب چل رہے ہیں، ان 15 مکتبوں میں کتنے بچے باشعور ہیں جو ان سوالات کو سمجھ کر اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1000 بچوں کی تعداد ایسی تھی. مکتب میں 3500 بچے ہیں، لیکن جو اردو پڑھ سکتے ہیں، ہندی پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں، ایسے بچے ہمارے پاس 1000 سے 1200 تھے. اس کے متعلق ہم نے یہ نظام بنایا جس میں تقریباً 1000 بچوں نے شرکت کی. قاری صاحب 1000 بچوں نے پرچہ دیا، باقاعدہ ان کا امتحان ہوا. اب سب کو تو اعزازی انعام نہیں دیا جا سکتا. ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے، پریشان تھے کہ کس کو انعام دیا جائے کس کو نہ دیا جائے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا ہے کہ جب نمبرات ٹکراتے ہیں، بچے اس سے واقف ہے کہ اپنے یہاں مسابقۃ القرآن الکریم میں بہت نمبرات ٹکراتے ہیں، تو ہمارے پاس قرآن اندازی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اسی قرآن اندازی سے ہم امتیازی اور اعزازی انعامات دیتے ہیں. تو آج کا مرحلہ بھی بدرجہ مجبوری، ہر طالب علم تو ایسا تھا جس کو یہ اعزازی سند اور انعام دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری ایک اپنی مجبوری ہے. اس مجبوری کی بنا پر ہم ہر مکتب سے منتخب بچوں کو قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ ایک انعام اعزازی طور پر دے رہے ہیں، اور عمومی انعام انشاءاللہ تمام بچوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کیے تھے اپنے اپنے مکاتب میں دیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی طالب علم اس حوالے سے ناراض نہ ہو. جنہیں بھی پرچہ دیا ہے، امتحان دیا ہے، ختم نبوت کو اس میں حصہ لیا ہے، ان تمام بچوں کو اپنے اپنے مکاتب میں انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. آج کے ہمارے تمامی مہمانان بالخصوص مفتی ارقم صاحب، قاری ضیاء الرحمن صاحب، قاری مدثر صاحب، مولانا بشیر ندوی صاحب، مولانا محمد علی قریشی صاحب، ایسے ہی حافظ اسماعیل صاحب، مولانا ناصر صاحب، حافظ زید صاحب، مفتی اختر صاحب، مولانا ساجد صاحب، اور ہمارے مولانا معین الدین صاحب اور دیگر ائمہ علماء، اور بالخصوص اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مسجد حضرت کے امام صاحب اور اس مسجد کی کمیٹی، نوجوانان، اور بالخصوص ہمارے معلمین کا اس میں بڑا کردار ہے. بچوں کو جو تیار کیا ہے ہم نے صرف نگرانی کی ہے، اصل ان کے اساتذہ نے ان کو تیار کیا ہے. ہم اساتذہ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی شبانہ روز محنتوں سے ان بچوں کو، ننھے منھے پھولوں کو تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم امید کرتے ہیں جیسے ماشاءاللہ مکتب کے بچوں نے یہ پروگرام میں حصہ لیا، تو ہم نے گزشتہ کل ہمارے استاد محترم ہیں مفتی معاذ صاحب، جیسا میں نے کہا کہ تحفظ شریعت اور تحفظ ختم نبوت پر جامعہ ڈھابیل میں مستقل کام ہو رہا ہے. تو یہ پروگرام کی اطلاع کے لیے میں نے فون کیا تھا، تو حضرت نے ایک رائے پیش کی کہ جیسا یہ پروگرام آپ مکتب کے بچوں میں کر رہے ہیں، ایسا ہی یہ پروگرام نوجوانوں میں بھی ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پر کل کا ہم نے باقاعدہ جمعہ کے اندر تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بیان کیا، اور جو رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس رسالے کو مکمل پڑھ کر سنایا. 20 منٹ اس کو لگے.
اگر آپ اس میں نوجوان اپنی دلچسپی دکھائیں گے تو ہم ایک ایسا پلان بنائیں گے انشاءاللہ کہ نوجوانوں میں یہ پروگرام ہو. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ ہاں، کیونکہ آپ ہی بچ گئے. ختیجۃ الکبریٰ جو ادارہ ہے فیض عالمگیر کے زیر اہتمام مدرسہ چل رہا ہے، وہاں مستورات نے بھی حصہ لیا. تقریباً 250 کے قریب مستورات شریک تھی، جس میں سے ان کا پروگرام ماشاءاللہ وہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو گیا. اب رہ گیا نوجوانوں کا مرحلہ. تو انشاءاللہ ہماری چھٹیاں ہو رہی ہے 18 سے 28 کے درمیان، تو اس میں ہم کوئی ایسی پلاننگ بنائیں گے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے آپ امام صاحب سے یا حافظ سلطان صاحب سے، مفتی عبدالرحیم صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کریں. جو نوجوان گروپ کی شکل میں دلچسپی انشاءاللہ اس میں دکھائیں گے تو ان کے پروگرام کی انشاءاللہ مستقبل میں ترتیب بنائیں گے. کریں گے انشاءاللہ کوشش.